اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاریخ انبیاء لے کر۔ آج گفتگو ہوگی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ آپ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1100 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ حضرت داؤد کے فرزند تھے۔ یوں حضرت داؤد کو 19 بیٹے تھے، لیکن آپ کو نبوت و حکمت و حکومت عطا ہوئی۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ کو حکمت کتنے سال کی عمر میں آپ کو ملی۔ روایت میں 12 سال، 13 سال، 19 سال اور 22 سال ملتا ہے۔ جب حضرت داؤد کی رحلت کا وقت قریب آیا تو حکومت کے لیے ان کے بیٹوں میں نزاع ہوا، تو خدا نے جبریل کے ذریعہ ایک مکتوب بھیجا اور حضرت داؤد سے کہا کہ آپ اپنے بیٹوں سے کہیے کہ اس میں کچھ سوالات ہیں، جو بھی سوالات کا صحیح جواب دے گا وہی حکومت کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ جناب داؤد علیہ السلام نے اراکین حکومت کو جمع کیا اور اپنے بیٹوں کے سامنے ان سوالاتوں کو رکھا۔ کوئی بھی جواب نہ دے سکا سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ چنانچہ حضرت داؤد نے سلیمان کو حکومت عطا کی۔ آپ کی حکومت ملنے کے بعد آپ نے خدا سے یہ دعا کی کہ خدایا مجھے وہ حکومت عطا کر جو میرے بعد تو کسی کو نہ دینے والا ہو۔ اس دعا کی بنیاد پر خدا نے تمام جن و انس، چرند و پرند، دیوزادوں اور درندوں پر آپ کو حکومت عطا کی اور ان سب کو آپ کا تابع بنا دیا۔ قرآن میں آپ کا تذکرہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل اور سورہ سبا اور سورہ صاد میں پایا جاتا ہے۔ آپ کا لشکر جو جن و انس و چرند و پرند پر مشتمل تھا 200 مربع میل میں پھیلا رہتا تھا۔ 50 میل مربع پر پرندے رہا کرتے تھے، 50 میں جن و انس، 50 میں انسان اور 50 میں درندے۔ اس طرح 200 مربع میل میں آپ کی حکومت، آپ کا لشکر پھیلا رہتا تھا، اور آپ نے اپنی بیوی کے لیے 72 مربع میل کے رقبے میں ایک عالیشان محل تعمیر کرایا تھا، جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھی، فرش یاقوت و زمرد کے تھے۔ جس جگہ سے آپ گزرتے تھے زمین آواز دیتی تھی کہ یہاں پر دفینہ موجود ہے، آپ اسے نکال لیں۔ اگر آپ کا گزر دریا سے ہوتا تھا تو دریا کی موجیں بتایا کرتی تھی کہ یہاں پر موتی اور جواہرات موجود ہیں، اور چونکہ آپ کی حکومت جنوں پہ تھی، آپ جنوں کو حکم دیا کرتے تھے وہ زمین اور پانی کی گہرائیوں سے جواہرات نکال لیا کرتے تھے اور نکال کے آپ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ روایت میں جناب سلیمان نے ایک بساط بنائی تھی جو 3 میل لمبی اور 1.5 میل چوڑی تھی۔ اس پر 1000 محل بنے ہوئے تھے۔ ایک ہیرے و جواہرات سے مرصع تخت تھا، جس کے درمیان یاقوت کا ایک منبر تھا۔ چاروں طرف سونے اور چاندی کی 3000 کرسیاں تھیں۔ اس کے چاروں طرف انسان اور جن قطار میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ پوری بساط پر پرندے اپنے پروں کا سایہ کیا کرتے تھے، اور اس بساط کو ہوا اپنی دوست پر اٹھائے آپ جہاں چاہتے تھے وہاں لے جایا کرتے تھے۔ اس بساط کو تخت جناب سلیمانی کے نام سے
जाना जाया करता है। आपने ही बैतुल मुक़द्दस की तामीर को मुकम्मल किया। यूं तो बैतुल मुक़द्दस की इब्तदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी, फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे कुछ बुलंद किया, लेकिन खुदा के हुक्म से दाऊद अलैहिस्सलाम ने रोक दिया। चुके जनाब दाऊद को हुक्म खुदा हुआ था कि दाऊद इसकी तामीर को मुकम्मल तेरा फर्जंद सुलेमान करेगा। चुनांचे जब जनाब सुलेमान को हुकूमत मिली तो चौथे साल हुकूमत आपने इसकी तामीर शुरू की। याकूत और ज़मरुद सोने चांदी की तख्तियों से दीवारें बनी, जवाहरात की जड़ों से छत, याकूत और फिरोजा से फर्श बनाया गया और इसकी तामीर में इतने जवाहरात लगे कि वो रात को चमका करते थे और वो मिसले दीन रोशन हो जाया करते थे। ये मस्जिद जनाब सुलेमान की शाहकार थी, जिसे 454 साल के बाद बाबुल के बादशाह बख्त नस्र ने तबाह व बर्बाद कर दिया और सारी दौलत लूट ले गया। जनाब सुलेमान की कुछ खसूसियात थी, जिनमें उनके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया गया था। उनकी हुकूमत जिन्नों, इंसों, चरिंदों, परिंदों, देव सभी पर थी। आप हर जानवर की जुबान से वाकिफ थे। आपने बैतुल मुक़द्दस की तकमील की और आप ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने खाने काबा की दीवार पर पर्दा लगाया। आपके फैसले बहुत ही मशहूर हैं। कुरान में एक फैसला आपके मुतल्लिक़ नक़ल हुआ है कि दो शख्स हज़रत दाऊद के पास आए, जिनका नाम यूहन्ना और इलिया था। इलिया ने यूहन्ना की पर ये इल्जाम लगाया कि यूहन्ना की बकरियां मेरे खेत को चर गई। जब जनाब दाऊद ने यूहन्ना से पूछा कि यूहन्ना ने कहा कि मेरी आंख लग गई थी और इसी दरमियान बकरियों ने इनके खेत को नुकसान पहुंचाया और चर लिया। जनाब दाऊद ने लोगों को बुलाया और उस खेत की मिल्कियत और यूहन्ना के पास जो बकरियां थी उनकी मिल्कियत का मुआवजा किया तो दोनों बराबर निकले। तो जनाब दाऊद ने सोचा ये बकरियां उसके बदले में यूहन्ना को लेकर इलिया को दे दी जाए। उसी पर जनाब सुलेमान आ गए। जनाब सुलेमान से हज़रत दाऊद ने कहा, सुलेमान इसका फैसला तुम करो। तो सुलेमान ने यह फैसला किया कि इलिया की जिम्मेदारी होगी कि वो यूहन्ना के खेत को फिर मिसले कब्ल आमादा करे और जब तक वो खेत उसी तरह से आमादा न हो जाए यूहन्ना की बकरियां इलिया के पास रहेगी और इलिया को यह हक होगा कि उन बकरियों से इस्तेफादा करे। जब यूहन्ना इलिया के खेत को उसी तरह वापस कर देंगे तो फिर इलिया यूहन्ना को बकरियां वापस कर देंगे। इस फैसले को सुनकर हज़रत दाऊद बहुत खुश हुए और जनाब सुलेमान को सीने से लगा लिया। एक दूसरा वाकया भी फैसले का आपसे मंसूब है कि जनाब दाऊद के दौर में एक औरत थी जिसके सारे माल को एक शख्स ने ले लिया था। इन्होंने जब काजी को शिकायत की तो चूंकि ये औरत बहुत ही हसीन और जमील थी, काजी ने इनके साथ बदफेली करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस औरत ने मना कर दिया, कहा कि मैं हराम न करूंगी। काजी इससे नाराज हो गया। इस तरह ये कोतवाली और जज और दारोगा से भी मिली, लेकिन किसी ने फैसला करने के लिए आमादगी का इजहार न किया, बल्कि जिससे मिली वो इसके ऊपर नजर बद रख रहा था। ये मायूस हुई और मायूस होकर घर बैठ गई। इन चारों ने ये तहिया किया कि जब हमारा मकसद पूरा ना हुआ तो हम चले इसे बदनाम कर दें, और हजरत दाऊद के करीब आए और हजरत दाऊद से आके कहा कि फला औरत जानवरों से बदफेली कराती है,
اس کے پاس ایک کتا ہے جو اس کو استعمال کیا کرتی ہے. چنانچہ جناب داؤد کے دربار میں جب وہ عورت آئی اسی وقت جناب سلیمان بھی آ گئے. جناب سلیمان نے اس عورت سے پورا ماجرا پوچھا, اس عورت نے پورے واقعے کو بیان کیا, لیکن ادھر سے گواہی پیش کی گئی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو جناب سلیمان نے ان گواہوں کو کہا کہ ٹھیک ہے, تم ایک ایک کر کے آؤ اور اپنے گواہی کو قلم بند کراؤ. چنانچہ جب پہلا شخص آیا تو جناب سلیمان نے پوچھا وہ کتا جو تھا اس کا رنگ کیا تھا, اس نے ایک الگ رنگ بتایا. دوسرا آیا اس سے پوچھا, اس نے الگ رنگ بتایا. تیسرا آیا اس سے پوچھا, اس نے الگ رنگ بتایا. جناب سلیمان نے اس عورت کو باعزت بری کیا اور ان تینوں لوگوں کو عیب لگانے کی وجہ سے ان کو سزا دی. یہ اسی طرح جیسے مولا کائنات نے ایک چور کے واقعے کو حل کیا تھا اور اسی طرح فیصلہ کیا تھا کہ جب چور سے پوچھا تھا کہ وہ سامان کہاں تھا تو اس نے کہیں اور بتایا, دوسرے نے کہیں اور بتایا, تیسرے نے کہیں اور بتایا تھا. تو مولا کائنات نے کہا کہ تم جھوٹے ہو, تمہارا کوئی بھی سامان چوری نہ ہوا ہے. ناظرین, یہ عظیم نبی لیکن اس کی زندگی بہت ہی معمولی تھی. اتنے بڑے حکمران ہونے کے باوجود وہ اپنے خراجات زنبیل بنا کر کیا کرتے تھے اور اسے فروغ کرتے اور خدا کی خوشنودی کی خاطر جو کی روٹی استعمال کرتے تھے. راتوں رات عبادت کرتے اور خوف خدا میں رویا کرتے تھے. فقیروں کے پاس بیٹھ جاتے اور کہتے تھے ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس اور ایک محتاج دوسرے محتاج کے پاس بیٹھا ہے, اور کہا کرتے تھے کہ خدایا میں نے بادشاہی صرف اس لیے مانگی ہے کہ تیرے دین کی خدمت کر سکوں, میں نے بادشاہی عیش و عشرت کے لیے نہیں مانگی. ناظرین, جناب سلیمان کے لیے ایک مرتبہ سورج بھی پلٹا تھا. روایت یہ ہے کہ جناب سلیمان جہاد کے لیے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے اور ان گھوڑوں کے معائنہ میں اتنے منہمک ہو گئے کہ وقت عصر گزر گیا, مناجات کا وقت گزر گیا اور سورج ڈوب گیا. یہ منظر جناب سلیمان کو بہت ہی متاثر کر گیا اور اس کے بدلے میں جناب سلیمان نے ان بہترین گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا کہ اس کی وجہ سے میری عبادت رائگاں ہوئی اور خدا سے لو لگایا. خدا نے جناب سلیمان کے اس ترک اولا کو قبول کیا اور ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا. امام علی فرماتے ہیں کہ جناب سلیمان نے جب سورج پلٹا تو اپنے مناجات اور وظائف کو پورا کیا. ناظرین, جیسے جناب سلیمان کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹا تھا اسی طرح رسول کے وسیع مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے بھی ڈوبا ہوا سورج پلٹا تھا. ناظرین, یہ عظیم حکمراں ایک مرتبہ اپنے لاہور لشکر کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ ایک عابد کے قریب سے گزر ہوا. عابد نے لشکر دیکھا, کہا خدایا تیرا شکر ہے, خدایا کیا کہنا سلیمان کا جسے تو نے یہ عظمت عطا کی, یہ حکومت عطا کی اور اسے عظیم بنایا. یہ بات جب جناب سلیمان کے کانوں تک پہنچی, وہ اپنے لاہور لشکر کے ساتھ اس مقام پر آئے اور اس عابد سے کہا کہ ہاں یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ حکومت عطا کی, لیکن خدا نے بھی تمہیں بھی ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جس کا جواب نہیں. اب وہ نعمت ہے تسبیح. تمہارا ایک سبحان اللہ کہنا ہماری حکومت سے بہتر ہے, اس لیے کہ ہماری حکومت ختم ہو جانے والی ہے, فنا ہو جانے والی ہے, لیکن تیری یہ تسبیح آخرت اور دنیا دونوں کے لیے کارگر ہے. یہ اس کا ثواب کبھی بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے. اور داؤد کا فرزند اس حکومت سے زیادہ اس تسبیح کی عظمت کرتا ہے, اس تسبیح کے سامنے سر جھکاتا ہے جو تو اپنی زبان سے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یا سبحان اللہ کہتا ہے. ناظرین, لیکن وہ سالہ بندہ جسے اس تسبیح کی نعمت سے نوازا ہے, تیری ایک تسبیح سبحان اللہ میری حکومت سے بہتر ہے, یہ کہہ کے جناب سلیمان نے بتا دیا کہ اگر انسان خدا کے سامنے سجود ہو جائے اور اس کی تسبیح پڑھ لے تو ایک تسبیح پوری کائنات کی حکومت سے
بہتر اور افضل ہے۔ خدایا جناب سلیمان کے اس کلام سے اس ماہ میں ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ خدایا اس ماہ میں ہماری زبان پر اپنی تسبیح کو جاری و ساری رکھنا۔ خدایا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری زبان اس لائق نہیں، لیکن خدا اگر تیرا کرم ہو جائے تو ہماری زبان میں وہ تاثیر ہو جائے جو تجھ تک ہماری آواز پہنچ سکے۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری تسبیح اور عبادت میں وہ تاثیر عطا کر جو تیرے دربار تک پہنچ سکے اور اپنے نیک دعاؤں کو تجھ سے مستجاب کرا سکے۔ ناظرین، خدا انشاءاللہ ہم سب کی اس توفیقات میں، اس ماہ رمضان کی عبادات میں قبولیت کا درجہ عطا کرے۔ خدایا پھر دعا گو ہوں کہ ہمارے اس کا اگر کوئی اجر ہے، اس عمل کا کوئی اجر ہے تو یہ اجر ہمارے والدین کو عطا کر اور ان کے ارواح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔